السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں سب سے پہلے شعبہ اصول الدین کے حضرات ڈاکٹر ناصر الدین صاحب، ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب اور الاسر فاؤنڈیشن کے روح رواں مولانا فضل سبحان صاحب اور دیگر حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنے کی مجھے موقع عطا کیا۔ آج کا جو موضوع ہے کرپٹو کرنسی یا کرپٹو ایسٹ، زیادہ وسیع تناظر میں اگر ہم بولتے ہیں تو یہ ایک جدید چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نسل اس لحاظ سے خوش آئند زمانے میں ہے، یعنی اپنی نسل کی بات کروں اور مجھ سے جو 10-20 سال پہلے تک ہے کہ بڑے انقلابات اور ہلچل دیکھ رہے ہیں۔ انقلابات اور ہلچل سے زمانے کے اندر جو سب سے اچھی چیز پیدا ہوتی ہے وہ انسان کی جو منجمد فکر ہوتی ہے، اس کے وہ انسان تھوڑا بہت تحریک پیدا کرتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے۔ ہمارے سامنے ہماری دیکھا دیکھی اور دیکھتے دیکھتے ہم نے دیکھا کہ ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ شروع ہوا، آن لائن ٹریڈ بھی ہمارے زمانے میں شروع ہوئی، کرنسی کی کنورژن بھی شروع ہو رہی ہے، اور ہمارے زمانے کے اندر دنیا میں کوشش کی جا رہی ہے کہ چھٹیاں گزارنے کے لیے لوگ دنیا سے باہر جایا کریں۔ اس طرح کی کمرشل فلائٹ سیٹلائٹ کی طرف شروع کر رہے ہیں، سیٹلائٹ چھوڑ رہے ہیں، اور وہ امریکہ کے اندر جو بڑی ایلن ماسک ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں تو کوئی یہ بھی کہے کہ میں ذرا مریخ سے ہو کے آتا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں آج شروع ہو رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو آج سے 200 سال پہلے جب ان کا تصور آیا، میں سوچتا ہوں جب رائٹ برادران نے جہاز بنانے کی فکر پیش کی تو ان کو اس زمانے کے لوگوں نے کتنے جوتے مارے ہوں گے اور کتنا برا بھلا کہا ہوگا کہ تمہیں یہی کام کرنے کو ملا ہے کہ اڑاتے ہو جہاز۔ آپ دیکھیں کسی زمانے کی مووی اٹھا کے دیکھیں، جہازوں پہ لاتعداد جہاز انہوں نے اڑایا اور وہ گر کے تباہ ہوئے۔ تو انسان کے ذہن میں جو تحریک اور فکر پیدا ہوتی ہے وہ زمانے کے اندر آنے والے تغیرات اور اتھل پتھل ہونے سے پیدا ہوتی ہے، اور بحیثیت مسلمان جب ہمارے سامنے کوئی بھی تغیر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کرم ہے، اللہ کا ہم سے تقاضا بھی یہی ہے، لیکن تقاضے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی امت کے اندر زیادہ تر لوگوں کی فکر یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی نئی چیز آئے تو اس میں خدا کی مرضی اور خدا کا حکم بھی تلاش کرتے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اور حلال حرام کے اوپر اختلاف رائے ایک فکری بات ہے، ایک فطری بات ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس زمانے میں کتاب الام میں اس بات کو لکھا ہے کہ جو قیاس ایسا ہوتا ہے جو جلی نہ ہو تو اس کے اندر اختلاف فکر جو ہے ایک عام سی بات ہے، اور اختلاف فکر نہ ہونا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ تو لوگ سوچتے نہیں ہیں یا مسئلے کے اندر کوئی نوعیت پائی نہیں جاتی۔ تو اس وجہ سے کوئی بھی مسئلہ ایسا آتا ہے اس پر لوگوں کی رائے جاننے کی کوششیں شروع ہوتی ہیں۔ آج کا جو سیمینار ہے، جیسے مولانا فضل سبحان صاحب نے یہ بات فرمائی کہ دراصل اس چیز کی کوشش ہے کہ ایک جدید فکر پیدا ہوئی ہے معاشرے کے اندر پچھلے کوئی 10 سال سے 15 سال میں، اس کے اندر ایک عروج آیا ہے، تو یہ 1993 سے شروع۔ تو آج اگر ہم اس کے اوپر اس کو ایسی چھوڑ دیں گے اور اس کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے، اور جس وقت یہ رواج پا جائے اس کے بعد ہم غور و فکر کریں گے، تو بہت ساری چیزیں جب معاشرے میں پریکٹس میں آ جائیں تو اس کو واپس لوٹانا، اس کو انڈو کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے اس بات کے پر شرعی نقطہ نظر سے غور و فکر کی ضرورت ہے، اور اس بات کو اس پروگرام کے شروع میں بھی کہا گیا، اور میں نے جب پروگرام پہ مشورہ ہو رہا تھا ڈاکٹر اسحاق صاحب اور ان حضرات سے، تو میں نے کہا تھا جب BBC والے خبریں پڑھتے ہیں تو بیچ بیچ میں بولتے ہیں یہ خبریں BBC لندن سے نشر کی جا رہی ہیں، تو اس طرح ہم بیچ بیچ میں ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ یہ سیمینار ایک علمی مذاکرہ ہے، کہ کرپٹو کرنسی کو حلال حرام قرار دینے کا کوئی سیشن نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی فائنینشیل ایڈوائس ہے کہ آپ لوگ باہر نکلتے ہی کہیں کہ آج ہمیں اطمینان ہو گیا، ہم جا کر کل ہی کرپٹو کرنسی کا ایک فریکشن خریدیں گے۔ یونیورسٹیز میں اور جامعات میں، مدارس میں ایسی علمی نشستیں ہونی چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ قانون اور معیار کی سطح یہاں ہوتی ہے تو تحقیق کی سطح یہاں ہوتی ہے۔ تحقیق ہمیشہ قانون سے اور معیار سے اوپر ہوتی ہے، اور اسی کی روشنی میں معیار کو آہستہ آہستہ اوپر کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ رائے یہ دی جاتی ہے کہ فتویٰ اور مشورہ دیا جاتا ہے آپ کو قانون
اور معیار پہ چلنے کا. معیار اور تحقیق کے درمیان کی جو چیز ہوتی ہے، جب تک وہ سیٹل نہ ہو، جب تک اس کے اندر کوئی منضبط رائے نہ قائم ہو، اس کی بنیاد پر پورے نظم کو چلانا یہ کبھی بھی ایڈوائزیبل نہیں ہوتا. تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. اگر یہ پریزنٹیشن لگا دیں. نہیں لگی؟ دونوں کوشش کر رہے ہیں لگانے کی. اچھا، تو علم لدنی سے بات کروں پھر. اچھا چلیں ٹھیک ہے، پھر ایسی کرتے ہیں گفتگو. نہیں ہو سکتی تو کچھ بھی تھوڑا سا اس میں مسئلہ آ گیا. جب تک اگر آپ یہاں نہیں دیکھتا میں اس میں بھی لوں گا، میرے پاس بھی ہے. میں اسی میں سے دیکھ لیتا ہوں. ہمارے استاد حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ایک دفعہ امریکہ تشریف لے کے میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، دنیا کے چند بڑے ٹیکنالوجی کے انسٹیٹیوٹس میں سے. تو حضرت نے جب پریزنٹیشن شروع کی تو پریزنٹیشن نہیں چلی. 15 منٹ تک وہ لگاتے رہے. پھر انہوں نے آ کے ایکسکیوز کیا کہ یہ نہیں چل رہی، ہم بہت معذرت چاہتے ہیں. دوسرے کا گناہ انتظامی قانون کو توڑنے کا. تو دونوں میں ایک فرق ہوتا ہے. اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ڈیجیٹل وجود، یہ بھی ایک بہت بڑا اشکال ہے کہ ایک معدوم چیز ہے، کوئی نظر ہی نہیں آتی، کسی کے پاس ہے ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبر ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنسی ہے. تو یہ ایک سوال، یہ جو بات ہے نا، یہ اشکال حقیقت یہ ہے کہ بہت زیادہ کوئی ویلڈ اشکال نہیں ہے. جسم کے